اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وآل صحابه باجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بدر التمام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد نور الظلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب دار السلام. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فبدنیا و آخرتی خذ بیدی فانت معتمدی و مستندی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ بلسانی یفقہوا قولی. چھٹا رکوع ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، جیسا کہ کل بیان کیا گیا تھا کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب، آپ کے 12 بیٹوں کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، اور وہ یہودی لوگ ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹا یہودا کی نسبت سے وہ یہودی کہلواتے ہیں. اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر بطور انعام فرمائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صدقہ اور وسیلہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم نوازیاں فرمائیں، لیکن وہ ناشکرے نکلے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یاد کرو میری ان نعمتوں کو میں نے جو تم پر فرمائی، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں روئے زمین پر عالمین پر فضیلت دی تھی، تمہیں بڑی فضیلتیں دی تھیں، یعنی روئے زمین پر تمہیں قوت اور غلبہ عطا فرمایا تھا. اگر کوئی ناشکرہ نکلے نا، ویسے تو احسان جتلانا جائز نہیں ہوتا ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ تو منان ہے، وہ احسانات کا ذکر فرما سکتا ہے. ہمارے لیے کسی کے ساتھ نیکی کر کے احسان جتلانا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ناشکرہ نکلے تو اس کو اپنے احسانات یاد کراتے ہیں کہ میں نے تو تیرے ساتھ یہ مہربانی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ اچھائی کی، میں نے تیرے ساتھ یہ اس نے سلوک کیا، میں نے تجھ پر یہ احسان کیا. وہ یاد اس لیے دلاتے ہیں کہ شاید اس کے دل میں احساس پیدا ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ وہ اپنی نعمتوں کا ذکر کرے، نعمتیں یاد دلائے تاکہ شکر کا جذبہ پیدا ہو. یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر فرمائی. نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تو بے حساب ان گنت نعمتیں ان پر فرمائی، جن کا کل کچھ ذکر بھی کیا تھا. اور وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، عالمین پر میں نے تمہیں فضیلت عطا فرمائی تھی، اور زمین پر قوت اور غلبہ عطا فرمایا تھا، اقتدار عطا فرمایا تھا، ساری قوموں پر تمہیں غلبہ عطا فرمایا تھا. وَاتَّقُوا يَوْمًا، جب میری نعمتوں کو یاد کرو گے اور اس بات کو یاد کرو گے کہ میں نے تمہیں زمین پر غلبہ اقتدار دیا تھا، تو پھر میری نعمتوں کو یاد کر کے وَاتَّقُوا يَوْمًا، پھر ڈرو، نافرمانیاں نہ کرو، بے ادبیاں گستاخیاں نہ کرو. وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، یعنی قیامت کے دن سے، کہ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی ذاتی طور پر کسی کو کوئی نفع نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا قیامت کے دن،
نفسا نفسی کا عالم ہوگا. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کو کوئی فائدہ یا جزا نہیں دے سکے گا. ولا یقبل منہا شفاعت، اور نہیں قبول کی جائے گی کسی جان سے کوئی شفاعت، سفارش نہیں چلے گی قیامت کے دن. یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ اس دن کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی، ایمان والوں کے لیے فرمایا کہ میرے نبی میرے ولی تمہاری سفارش کریں گے. یہ دونوں مضمون قرآن پاک میں آ گئے کہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، تو یہ کافروں کے لیے ہے. اور لا یشفع عندہ الا باذنہ، آیت الکرسی میں ہے کہ میرے اذن کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کر سکے گا. تو اذن شفاعت حاصل ہوگا، شفاعت کبریٰ کا اذن حاصل ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، شفاعت صغریٰ کا اذن حاصل ہوگا اولیاء کو، صدیقین کو، شہداء کو، ان کا کوٹا ہوگا. شہداء، اولیاء، صالحین، صدیقین، ان کے لیے کوٹا مقرر ہوگا کہ اتنے اتنے آدمیوں کے، بلکہ حدیث پاک میں کہ 70,000 آدمی کی سفارش کا اختیار ایک آدمی کو، ایک ولی کو حاصل ہوگا. صدیقین میں سے ہر صدیق کو، ولیوں میں سے ہر ولی کو. جی، مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رعایتیں رکھی ہیں، کنسیشن، رعایت، کئی موقع اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن جو ڈیٹ ہیں، ناشکرے ہیں، کفر کرتے رہے، منافقت کرتے رہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا، رحم و کرم کا دروازہ ہی بند کر دیا، کیونکہ وہ سہل ہی نہیں ہے. دنیا میں ان کو مہلت دی گئی کہ کام ایسے کرو کہ تم پر رحم کیا جا سکے، ایسا رستہ اختیار کرو کہ تم پر کرم کیا جا سکے. لیکن انہوں نے خود اپنے اوپر دروازہ بند کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے دروازہ بند کر دیا. وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور فرمایا کہ کسی سے کوئی کفارہ یا فدیہ بھی قیامت کے دن نہیں لیا جائے گا، کوئی رشوت نہیں لی جائے گی قیامت کے دن. عدل کا معنی کفارہ کر لو بھی، ہم ان نافرمانیوں کا کفارہ یہ ادا کرتے ہیں، یہ وہ کسی کے پاس ہوگا ہی کچھ نہیں، کسی نے دینا کیا ہے. اگر وہ دینے کی کوئی کوشش بھی کرے تو لا یؤخذ، کوئی فدیہ کفارہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ینصرون، اور نہ ایسے بدبختوں کی مدد کی جائے گی. لیکن ایمان والوں کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری مدد کی جائے گی، کیونکہ تم نے عمل وہ کیے، راستہ وہ اختیار کیا کہ تم رحمت کے قابل ہو. وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، بنی اسرائیل کے دوسرے جو احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ ذکر کرنے کے بعد جو کل میں نے بیان کیے تھے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نئے احسانات کا ذکر فرما رہا ہے. اذ کا معنی ہے اذکرو، یاد کرو جب کہ میں نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں عذاب، اذیتیں، ٹینشنیں دیتے تھے، اذیتیں دیتے تھے، ان سے میں نے تمہیں نجات عطا فرمائی. وہ کیا اذیت تھی؟ کہ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو وہ قتل کرتے تھے. وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے، انہیں کچھ نہیں کہتے تھے، بیٹوں کو قتل کرتے تھے. کتنا بڑا عذاب ہے کہ ماں باپ کے سامنے چھوٹے بیٹے کو، معصوم بچے کو قتل کر دیا جائے، تو ماں باپ کے لیے کتنا اذیت کا باعث ہے. بیٹوں کو کیوں قتل کرتے تھے؟ اس لیے کہ انبیاء کی بشارتیں، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتیں کہ وہ تشریف لائیں گے.
اور پھر اس سے پہلے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوا تھا، فرعون بادشاہ تھا مصر کا، اور وہ بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا. اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کر دیا تھا. اس نے کہا انا ربکم الاعلی، باقی بھی تمہارے رب ہوں گے لیکن میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا، کیونکہ تمہارا بادشاہ ہوں. محکمہ خوراک تمہاری خوراک میرے ذمہ ہے، تمہاری تعلیم، تمہاری صحت، محکمہ صحت وغیرہ وغیرہ سارے شعبے میرے پاس ہیں، تو میں تمہارا خدا ہوں. لہٰذا لوگ اس کو خدا ماننے لگے، اس کو سجدہ کرنے لگے، اس کی پوجا کرنے لگے. بتوں کی بھی پوجا ہوتی تھی، فرعون کی بھی پوجا ہوتی تھی. جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، مدتیں گزر گئیں، تو پھر جب فرعون نے خواب دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ظہور سے پہلے، خواب دیکھا، فرعون نے بھی دیکھا، نمرود نے بھی دیکھا، تو اس نے تعبیر پوچھی. راہبوں نے تعبیر بتائی کہ ایک بڑا عظیم بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو جھوٹی خدائی کو ختم کر دے گا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے ڈنکے بجائے گا، اور ظلمتوں کے اندھیرے، کفر کے اندھیرے ختم کر کے نور ایمان سے لوگوں کو منور کرے گا. تو نمرود چونکہ پہلے ہو چکا تھا، اس کی پیروی کرتے ہوئے اس نے کہا کہ جمن ہی نہ دیو. اس نے آبادی پر کنٹرول کرنے کے لیے محکمہ قائم کیا کہ کوئی بچہ پیدا ہوئے فوراً اس کو قتل کر دیا جائے. اس نے کہا جی پہلے فرشتے بناؤ، گھر گھر جاؤ، جس طرح یہ مردم شماری والے جا رہے ہیں، گھر گھر جاؤ، جا کے دیکھو کہ جو عورتیں حاملہ ہیں ان کی فہرست تیار کرو، اور یہ دیکھو کہ ان کا حمل کتنی مدت کا ہے، پیدائش میں کتنی دیر رہ گئی ہے. لہذا محکمہ قائم ہو گیا، حاملہ عورتوں کی فہرستیں تیار ہو گئیں، پیدائش کتنے مہینے کے بعد ہوگی. اس نے کہا کہ وہ نوٹ کر لو، جس گھر پیدائش ہونے والی ہو وہاں جا کے بچے کو قتل کر دو. تو ماں باپ کے سامنے پیدا ہوتے ہی بچوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. بچے چیختے، والدین چیختے چلاتے رہ جاتے تھے لیکن ان کی کوئی نہیں سنتا تھا. وہ کہتے تھے اوپر سے آرڈر آئے ہیں، اوپر سے آرڈر آئے ہیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اوپر سے آرڈر آیا تھا، وہ بچوں کو قتل کرتے رہے. یعنی عرصہ دراز گزر گیا اس اذیت میں. تو دنیا پریشان تھی کہ کوئی ہمیں نجات دہندہ مل جائے، اس مصیبت سے ہمیں کوئی نجات دلا دے. اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. یذبحون ابناءکم، تمہارے بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے پیدا ہوتے ہی. ویستحیون نساءکم، بچیوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں بھی بہت بڑی بلا. بلا کے کئی معنی ہوتے ہیں. بلا کا ایک معنی ہوتا ہے آزمائش. تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی. عرصہ دراز تک جب تمہارے بچے قتل ہوتے رہے، تمہارے کلیجے چھلنی کیے جاتے رہے تمہاری آنکھوں کے سامنے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی تمہاری. پھر وہ دعائیں کرتے تھے یا اللہ کو نجات دہندہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بنی اسرائیل اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے چیر دیا تمہارے لیے دریائے نیل کو. چیرنے کا مطلب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو لوگ دھڑا دھڑ آپ کے غلام ہونے لگے، کلمہ پڑھنے لگے.
اس دور کے مسلمان ہونے لگے۔ تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی جماعت دریائے نیل کے پاس جمع تھی، تو فرعون اور اس کے ساتھیوں نے حملہ کر دیا تاکہ ان کو ختم کر دیں، مٹا دیں۔ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، لیکن سچے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا سچا پیغمبر بنا کر بھیجا تھا۔ خدا نے بھی بتانا تھا کہ بادشاہی تو میری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قوم نے عرض کیا جی اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا کہ میں بھی ہوں۔ آپ نے دریا کے اندر عصا مبارک کے ساتھ ضرب لگائی، جس عصا کے ساتھ ضرب لگائی پانی کی ضرورت کے وقت پتھر پر ضرب لگائی، 12 چشمے پیدا ہو گئے۔ اسی عصا مبارک کو آپ نے دریا میں مارا، دریا نے رستہ چھوڑ دیا، ادھر کا پانی ادھر، ادھر کا پانی ادھر رک گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، تو جب فرعون نے دیکھا کہ رستہ بنا ہوا ہے تو فرعون بھی پیچھے۔ جب دریا کے درمیان میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا اپنا کام کر، وہ اپنی روٹین کے مطابق چلنے لگا۔ تو وہ جو خدائی کا جھوٹا دعوے دار تھا غوطے کھانے لگا، ڈوبنے لگا، موت اس کی آ گئی۔ موت کو دیکھ کے کہنے لگا آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت موسیٰ اور آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ مصیبت کے وقت بندہ سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو فرعون نے جب موت دیکھی کہ اب میرا آخری وقت ہے، تو پھر امید کی بنیاد پر کہ شاید میں بچ جاؤں، کہنے لگا کہ آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ اپنی خدائی سے وہ دستبردار ہو گیا، لیکن اس وقت کیا فائدہ؟ جب موقع تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام تبلیغ کرتے رہے، اس وقت مانا نہیں، تو اب ماننے کا کیا فائدہ؟ موت دیکھ کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی تیرا ایمان تو قبول نہیں، کیونکہ موت کو دیکھ کر تو کلمہ پڑھ رہا ہے، لیکن میں بھی اجر دیتا ہوں، کلمہ تیرا قبول نہیں، لیکن میں کسی نیکی کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ جو تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا اجر تجھے یہ دوں گا کہ تیری لاش کی قیامت تک حفاظت کروں گا۔ تو اس کی لاش آج بھی محفوظ ہے مصر کے عجائب گھر میں، اس کی تصویریں آپ نیٹ پر دیکھتے ہیں فرعون کی، مصر کے عجائب گھر میں اس کی لاش اب بھی محفوظ ہے، تاکہ ہاں جی عبرت کے لیے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اس کا انجام کیا ہوا، اس کی خدائی کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ بطور عبرت وہاں جانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لوگ جاتے ہیں اس کی لاش کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اذ فرقنا بکم البحر، جب ہم نے دریا نیل کو چیر دیا تمہارے لیے، رستہ بنا دیا اس میں، فانجیناکم، تمہیں ہم نے نجات دی، دریا نے تمہیں کچھ نہیں کہا۔ دریا ہو، آگ ہو، طوفان ہو، زلزلے ہوں، وہ کسی کو معاف نہیں کرتے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوتی ہے نا، تو پھر طوفان، زلزلے، اگر آگ کے شعلے بھی بھڑک رہے ہوں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گل و گلزار ہو گئی۔ اور جو آزاد کشمیر میں زلزلہ آیا تھا چند سال پہلے، اس میں کتنی تباہی ہوئی تھی، لیکن وہاں پر ایک مزار ہے مظفر آباد میں، کچھ لوگ زیارت کے لیے مزار شریف میں گئے، حاضری دی، زلزلہ بار آیا لیکن ان کو محسوس نہیں ہوا، مزار شریف میں حاضری دی، اور حاضری دے کے جب باہر نکلے تو وہ بازار، وہ عمارتیں گری ہوئی تھیں جو مزار میں داخل ہونے سے پہلے صحیح سلامت تھیں۔ باہر نکل کے انہوں نے پوچھا کیا ہوا ہے، یہ کیوں تباہی مچ گئی؟ انہوں نے کہا زلزلہ آیا تمہیں نہیں پتا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، ہم تو مزار شریف میں تھے، نہ مزار میں زلزلہ آیا، نہ مزار میں بیٹھے ہوئے فاتحہ خوانی کرنے والے لوگوں کو محسوس ہوا، باہر تباہی مچ گئی۔
تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے سے ہم گناہ گاروں پر بھی کرم نوازی فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دریا کو چیر دیا، دریا میں رستہ بنا دیا تمہارے لیے، تمہیں پھر دریا سے اور فرعون سے نجات دی، اور غرق کر دیا ہم نے آل فرعون کو اس حال میں کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ یعنی جس فرعون نے تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے بچوں کو ذبح کرایا، تمہیں اذیتیں دی، تمہارے کلیجے چیر دیے، اس فرعون کا انجام اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی دکھا دیا۔ تم نے اپنی آنکھوں میں دیکھا، آنکھوں سے دیکھا کہ فرعون غوطے کھا کے مر گیا ہے۔ فرعون بھی اولاد تھا اور لفظ آلے آ رہا۔ ہاں جی، اس طرف بھی میں آتا ہوں۔ ہم نے غرق کر دیا آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون کا انجام یہ ہوا۔ اب اس میں قابل غور چیز یہ ہے کہ آل فرعون قرآن پاک کے رہنمائی میں دیکھیں کہ آل کسے کہتے ہیں۔ فرعون تو تھا بے اولاد، فرعون کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے غرق کیا آل فرعون کو۔ آل کا معنی کر لو نال، جو فرعون کے نال تھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ فرعون کی آل ہیں۔ قرآن پاک کی لغت کے اعتبار سے آل فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ساتھ تھے، آپ کے ماننے والے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو آل موسیٰ فرمایا، اور جو فرعون کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آل فرعون ہیں۔ یہ لغت کے اعتبار سے ہے، یہ مسئلہ بھی سمجھنا چاہیے۔ لغوی اعتبار سے ہے کہ جو ساتھ دے اس کو کہتے ہیں آل۔ اس اعتبار سے صحابہ کرام بھی آل ہیں، آل نبی ہیں لغت کے اعتبار سے، لیکن اصطلاحی شریعت کے اعتبار سے اہل بیت آل نبی ہیں۔ آل کا معنی اولاد بھی ہوتا ہے، آل کا معنی اہل بھی ہوتا ہے۔ لغت میں بھی آل کا ایک معنی وہ ہے جو ساتھ ہوں، ایک معنی یہ ہے کہ جو اولاد ہوں، اور ہاں جی رعایا کو بھی آل کہتے ہیں، مختلف معنوں میں یہ استعمال ہوتی ہے۔ تو لغت کے اعتبار سے آل وہ ہیں جو ساتھ دینے والے ہوں، اور اصطلاحی شریعت میں آل کہتے ہیں آل نبی اولاد علی کو۔ لہٰذا جو سرکار کے لغوی آل ہیں صحابہ کرام، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ جو اصطلاحی شریعت میں جو آل ہیں اہل بیت پاک ہیں، وہ بھی ہمارے سر کا تاج ہیں۔ یعنی صحابہ کے بغیر بھی گزارا نہیں، اہل بیت پاک کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے۔ لہٰذا پھر اگر اہل بیت کی تشریح میں جائیں تو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو صرف 4 ہستیوں کو اہل بیت مانتے ہیں، 5ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، 5 تن پاک جنہیں کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے، بجلی آ گئی، ایک پنکھا چلا دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور شہزادی کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسنین کریمین۔ کچھ لوگ اہل بیت کو ان 5 ہستیوں تک، 4 ہستیوں تک محدود کر دیتے ہیں، 5ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور گھر والے جو ہیں وہ ان 4 ہستیوں کو قرار دیتے ہیں، لہذا وہ کہتے ہیں 5 تن پاک۔ جبکہ قرآن پاک کے اعتبار سے اگر میں باقی آیتیں آپ کے سامنے پیش کروں تو یہ وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، بات طویل ہو جائے گی۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے سرکار کی بیویوں پاکوں کے حق میں، لیکن یہ کچھ ہمارے خطیب، کچھ کالے خطیب سٹیجوں پر، ممبروں پر یہ صرف 4 ہستیوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ پڑھتے ہیں، یا شہداء کربلا کے بارے میں پڑھتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ نازل ہوئی ہے سرکار کی ازواج مطہرات بیویوں پاکوں کے حق میں۔ مدینہ پاک میں آپ کی 9 بیویاں پاک تھیں، یہ ان کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اے اہل بیت، اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر لحاظ سے پاک کر دیا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا بلاؤ حضرت علی کو، بلاؤ حضرت سیدہ فاطمہ کو، بلاؤ حسنین کریمین کو، بلاؤ۔ بلایا گیا تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو دائیں سائڈ پہ، حضرت فاطمہ کو اپنے بائیں سائڈ پہ، شہزادے حسنین کریمین کو اپنی گود میں بٹھایا اور اپنی چادر مبارک اوپر لے کر دعا فرمائی، اللہم ہؤلاء من اہل بیتی، یا اللہ ان کو بھی میرے اہل بیت میں شامل فرما، فطہرہم تطہیرا، ان کو بھی پاک کر دیں۔ تو سرکار کی بیوی پاک حضرت ام سلمہ دیکھ رہی تھی، وہ پاس کھڑی تھی۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اس دعا میں شامل فرما لیں۔ آپ نے فرمایا تمہارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے بیویوں کے بارے میں تو پہلے ہی اعلان فرما دیا ہے، اب میں ان کو اس تطہیر کی سعادت میں شامل کر رہا ہوں اپنی دعا سے۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا معنی ہوتا ہے گھر والے۔ آپ عرف عام میں سمجھتے ہیں کہ میری گھر والی، میرے گھر والے، گھر والوں سے مراد بیویاں ہوتی ہیں، اہل بیت سے مراد بیویاں پاک، اس کے بعد اولاد ہوتی ہے۔ بیویوں کا پہلے درجہ ہے، پھر اولاد کا درجہ ہے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اہل بیت میں سرکار نے شامل فرمائے۔ اور یہ یاد رکھیں سب سے پہلے گھر والی ہوتی ہے بیوی، اس کے بعد ہوتی ہے اولاد، اس کے بعد پھر ہوتے ہیں سسرال بھی تے داماد بھی۔ لہٰذا قرآن و حدیث کی اصطلاح میں یہ صرف 5 ہستیاں اہل بیت نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر سرکار کے سسرال ہیں، حضرت امیر معاویہ یہ سرکار کے سسرال ہیں، یہ بھی اہل بیت ہیں، یہ بھی اسی گھر والے ہیں۔ اور سرکار کے داماد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی گھر سے تعلق رکھتے ہیں۔ لہٰذا سرکار کے سسرال بھی اہل بیت ہیں، سرکار کے داماد بھی اہل بیت ہیں، سرکار کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں، اور یہ 5 ہستیاں بھی اہل بیت ہیں۔ لیکن سٹیجوں پر جو بیان کیا جاتا ہے، کچھ حضرات تو صرف ان 5 ہستیوں کو اہل بیت قرار دیتے ہیں، باقی کو تو اہل بیت مانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ قرآن حدیث کے مطابق یہ سب اہل بیت ہیں۔ اور کچھ ہمارے خطیب کہتے ہیں جی دار والے تھے گھر والے۔ اب گھر والے دیکھ لو، حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق بھی اسی گھر کے ساتھ ہے، حضرت عمر کا تعلق بھی اسی گھر کے ساتھ ہے، حضرت امیر معاویہ کا تعلق بھی اسی گھر کے ساتھ ہے، یہ بھی اسی گھر والے ہیں، اور ہر وقت سرکار کے گھر میں ہی رہتے تھے۔ تو سرکار کے داماد ہیں مولا علی شیر خدا، حضرت عثمان غنی، ان کو اہل بیت کیوں نہیں سمجھا جاتا، سٹیجوں پر کیوں نہیں بیان کیا جاتا؟ اس لیے کہ آج سے تقریباً 4-5 سال پہلے جب سے یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے، سب کو معلوم ہے، جب سے یہ فتنہ کھڑا ہوا ہے، یہ ایران سے امداد آئی تھی شیعوں کے لیے، انہوں نے کہا کہ سنیوں کو خریدو، اور ہمارے کچھ سید صاحبان بھی ان کو دعوت دی گئی، ایران میں ان کو پروٹوکول دیا گیا، اور وہاں پر بہت زیادہ نذرانے، اربوں کے نذرانے ان کو دیے گئے کہ پاکستان میں جا کے اب یہ تبلیغ آپ نے کرنی ہے۔
جب سے وہ 3-4 سال ہوئے ہیں یہ کام شروع ہوا ہے، اہل سنت کے اندر انتشار پیدا ہو گیا. کچھ سید صاحبان علیحدہ ہو گئے، دوسرے شیوخ الحدیث، شیوخ القرآن، علماء، مفتیان اعظام ایک سائڈ پہ ہو گئے. تو سید صاحبان نے اس میں مبالغہ شروع کر دی کہ صرف یہ 4 ہستیاں ہیں، 5ویں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور کسی کو نہیں ہم مانتے. اب قرآن پاک کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ قرآن پاک کی اصطلاح میں آل فرعون کن کو قرار دیا گیا. تو پھر آل نبی کون ہیں؟ لغوی اعتبار سے آل نبی وہ ہیں جو سب صحابہ کرام ہیں، وہ بھی آل میں شامل ہیں لغوی اعتبار سے، اور اصطلاحی اعتبار سے جو سرکار کے گھر کے ساتھ جن جن کا تعلق ہے وہ سارے ہی اہل بیت ہیں. اور ہمارے بھی سارے خطیب یہ غلطی کرتے ہیں کہ صرف محرم شریف میں یہ آیت کریمہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یہ جو پیش کرتے ہیں یہ آیت کریمہ کا غلط مفہوم پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شر سے اور ان کے شر سے ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ بچائے امت کو. اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم اہل بیت کے منکر نہیں ہیں. جو اہل بیت کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جس کا سرکار پر ایمان ہے اس کا سرکار کے اہل بیت پر بھی ایمان ہے، سرکار کے صحابہ پر بھی ایمان ہے. جنہوں نے سرکار کے لیے تن من دھن وقف کیا، قربانیاں دی، سرکار کے لیے وقف پتھر کھائے، وہ سب سرکار کی آل ہیں. اور پھر ابو طالب کا جو مسئلہ ہے، قرآن پاک میں سے یہ ثابت ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ہمارے خطیب آ کے ادھر کہتے ہیں جناب ابو طالب، حضرت ابو طالب. استغفر اللہ. خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے ہیں. قرآن پاک کی 3 آیات بینات ایسی ہیں کہ جو ابو طالب کی موت پر نازل ہوئی، ان تینوں میں یہ چیز ہے کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا، مومن نہیں ہوا تھا، کلمہ نہیں پڑھا تھا. تو یہ اس کو پتہ نہیں آسمانوں پر چڑھا دیتے ہیں ابو طالب کو. لیکن اس نے سرکار کی تھوڑی بہت خدمت اور دفاع ضرور کیا ہے مکی زندگی میں. جب کفار ابو طالب کے پاس آتے تھے کہ اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ کہ ہمارے بتوں کی مخالفت کرتا ہے، تو پہلے ابو طالب منع کرتا تھا سرکار کو. ایک بار سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اے چاچا تو ہی تو میرا سہارا تھا، اگر تو نے میرا ساتھ نہیں دینا تو پھر میں اللہ کی پناہ میں ہوں، تیری پناہ میں نہیں ہوں. سرکار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، گھر سے باہر جانے لگے. تو ابو طالب نے آ کے پکڑ لیا. اس نے کہا کہ اچھا میں آپ کی مدد کروں گا، میں ان لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ یہ میرے پاس نہ آئیں. سرکار کا کچھ دفاع کرتا رہا ہے لیکن اس سے ایمان ثابت نہیں ہوتا. اور ابو طالب کے مرنے کے بعد حضرت عباس سرکار کے پاک چچا نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب مر گیا ہے، چاچا ہے، اس نے آپ کی مدد بھی کی ہے، کلمہ اس نے نہیں پڑھا، لیکن آپ نے اس کو کیا صلہ عطا فرمایا جو اس نے آپ کی مدد کی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم کے نچلے طبقے میں تھا، میں نے اس کو نکال کے اوپر والے طبقے میں کر دیا ہے جہاں عذاب کم تھا. اب وہ وہاں پر ہے اور عذاب اس کے ٹخنوں تک ہے، گٹوں تک ہے. پہلے کندھوں تک عذاب تھا، میں نے اس کی مدد یہ کی کہ اتلے طبقے میں کر دیا جہاں عذاب کم ہے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اب وہ بخاری کے بھی منکر ہو گئے ہیں ابو طالب کی وجہ سے، نعوذ باللہ من ذلک. دین کا سارا دار و مدار قرآن پاک پر اور بخاری شریف پر ہے، اور یہ لوگ بخاری کے بھی منکر ہو گئے ہیں جو ابو طالب کو سر پر چڑھا لیتے ہیں، آسمانوں پر چڑھا لیتے ہیں. ابو طالب کا ایمان ثابت نہیں ہے. سرکار کی مدد اور خدمت ضرور کی، سرکار نے اس کو صلہ بھی عطا فرما دیا. اور جب موت کا وقت آیا تو سرکار نے فرمایا کہ چاچا اب بھی کلمہ پڑھ لے، میں تجھے اللہ کے عذاب سے بچا لوں گا. ابو طالب کے پاس ابو جہل بھی بیٹھا ہوا تھا اور بھی کفار تھے. تو ابو طالب دیکھنے لگا ابو جہل کی طرف. ابو جہل نے کہا او مرتے وقت پیو دادے کا دین نہ چھوڑی.
ابو طالب کے آخری الفاظ یہ تھے کہ انا علی ملت عبد المطلب، میں اپنے پیو دادے کے مذہب پر ہی ہوں، اس نئے دین کو میں نہیں قبول کروں گا، سابقہ دین پر ہی مر رہا ہوں۔ اس کے بعد اس کی موت واقعہ ہو گئی، آخری الفاظ یہ تھے۔ تو عبد المطلب کا نام اس نے اس لیے لیا تھا، حالانکہ حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ سے کفر ثابت ہی نہیں ہے، بت پرستی ثابت ہی نہیں ہے، نہ حضرت عبداللہ نہ حضرت عبد المطلب بت پرست تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل کر کو آپ کو پیدا کیا ہے، لہذا سرکار کے آباء و اجداد میں کوئی بھی مشرک نہیں تھا۔ لہذا قرآن پاک کے ایمان نہ لانے پر، قرآن پاک کی 3 آتے ہیں ابو طالب کے ایمان نہ لانے پر، اور بخاری شریف کی حدیثیں بھی ساری موجود ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کو بدل دیتے ہیں اور حدیثوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے چھڈو جی، ان کو نہیں، قرآن کو دیکھو۔ ابو طالب نے سرکار کی بڑی خدمت کی، یہ قصیدہ لکھا، قصیدہ تو لکھا تھا سرکار کے بچپن میں، جو قصیدہ طاہر القادری پیش کرتا ہے یا یہ شیعہ پیش کرتے ہیں، وہ قصیدہ تھا سرکار کی بچپن کا واقعہ۔ اس وقت تو اعلان نبوت وہی نہیں تھا، لیکن سرکار کے معجزات کا ظہور بچپن میں ہوتا رہا ہے۔ وہ مکے میں مشہور ہو گیا تھا کہ اس بچے کی بڑے معجزات ہیں، بڑے کمالات ہیں۔ تو بعد میں ظاہر ہوا جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا، اس کو پتہ چلا کہ یہ تو نبی اللہ علیہ السلام ہے۔ وہ ایسا تھا کہ لوگوں کا، اہل مکہ کا یہ یقین تھا کہ یہ بچہ بڑا مقدس ہے، اس کے وسیلے سے جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ قحط پڑا تو لوگوں نے کہا ابو طالب یہ اس بچے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہٰذا بارش نہیں ہو رہی تو ہمیں پانی کی ضرورت ہے۔ ابو طالب سرکار کو لے کر نکلا، سرکار نے دعا فرمائی، بارش آ گئی۔ تو وہاں پر ابو طالب نے قصیدہ لکھا تھا، لیکن جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، قصیدہ تو بچپن میں ہی رہ گیا۔ ایمان لانے سے فائدہ ہوتا ہے، نیکی تب فائدہ دیتی ہے جب ایمان لائے۔ اس کی موت پر، سرکار کے ہجرت سے 1.5 سال پہلے ابو طالب کی موت واقع ہوئی، تو ساری مکی زندگی میں اس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو وہ علیہ السلام کہاں سے ہو گیا؟ اللہ ہی مالک ہے۔ ہمارے بھی کچھ خطیب جو ایران زدہ ہیں، وہ سٹیجوں پر حضرت ابو طالب، جناب ابو طالب، پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، لیکن حقیقت جو ہے وہ قرآن پاک کے اور حدیث پاک کی روشنی میں نے آپ کو بیان کر دی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ ہم نے آل فرعون کو غرق کیا وانتم تنظرون، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم نے ان کو ہلاک کیا۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے وعدہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ کوہ طور پر آئیں، ہم آپ کو تورات عطا فرماتے ہیں، 40 دن کا چلا کاٹیں۔ نے فرمایا موسیٰ کوہ طور پر آئیں اور آ کے یہاں پر چلا کشی کریں تو ہم آپ کو تورات عطا فرمائیں گے۔ 40 دنوں کا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے کوہ طور پر۔ ثم اتخذتم العجل، اس دوران تم نے بچڑے کو خدا مان لیا۔ بچڑے کو خدا مان لیا تو وہ کیسے ہوا واقعہ؟ مختصر یہ ہے کہ سامری جادوگر تھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دکھا دیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اولیاء کو مشاہدہ کراتا ہے، لیکن کفار کو کبھی کبھی اپنی قدرت کی کوئی نہ کوئی نشانی اللہ تعالیٰ دکھا دیتا ہے کہ یہ کفر چھوڑ کے ہماری طرف آ جائیں۔ جس طرح بدھ مذہب کا جو بانی تھا بدھ، اس نے درخت میں روشنی دیکھی،
اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتا ہے مجھے گیان ہوا ہے آج. اس نے پھر بڑے دعوے کیے، تو جو اس کے پیروکار ہو گئے وہ بدھ مذہب کے، جو چائنا کی طرف ہے، ادھر نہیں آیا. تو وہ جو جادوگر تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کرایا جبریل علیہ السلام کا، گھوڑے پر جا رہے ہیں. وہ بچھڑے کا سونے کا خدا بنا چکا تھا، سونے کا بچھڑا بنا چکا تھا، امیر آدمی تھا. تو اس نے دیکھا کہ جبریل علیہ السلام، وہ دوڑ کے گیا جہاں پر زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدم کا نشان تھا، وہاں سے اس نے مٹی اٹھائی تو بچھڑے کے منہ میں رکھ دی. قرآن پاک میں ہے. تو جب اس نے جناب اس بچھڑے کے منہ میں وہ مٹی رکھی، اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی یہ فرمائی کہ اس کی برکت سے سونے کا بچھڑا انسانوں کی طرح کلام کرنے لگ گیا، بولنے لگ گیا. تو لوگوں نے کہا کہ اتنی بڑی نشانی، لہٰذا انہوں نے اس بچھڑے کی پوجا شروع کر دی، اس بچھڑے کو خدا مان لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے تھے تو اپنا جانشین بنا کے گئے تھے حضرت ہارون علیہ السلام کو. حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب بنا کے گئے تھے کہ آپ نبی ہیں تو میری قوم کا خیال رکھنا ہے آپ نے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے تو وہ بچھڑے کی پوجا پر قوم لگ گئی تھی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کے حضرت ہارون کو ناراض ہوئے کہ یہ بچھڑا قوم کی پوجا بچھڑے کی پوجا کیوں کر رہی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے منع کیا ہے، میری بات ہی نہیں مانتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، انہیں غصہ آیا، انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بالوں سے پکڑ کے جو جوڑا کہ میں منع کر کے نہیں گیا تھا، میں نے کہا تھا کہ قوم کی نگرانی کرنی ہے، تو آپ نے کیوں نہیں کی. انہوں نے کہا یا اخی، اے میرے بھائی جان، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے معاف کر دیں، میں نے قوم کو تبلیغ کی تھی لیکن یہ انہوں نے عمل نہیں کیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر چھوڑ دیا. تو انہوں نے بچھڑے کو خدا بنا لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، بچھڑے کو خدا مان کے تم نے ظلم کیا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، ہم نے یہ بھی درگزر کر دیا. کیوں؟ کہ تمہارے اندر تبلیغ کرنے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، ان کے صدقے سے ہم نے تم کو معاف کر دیا. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تو تورات شریف والفرقان، اور ہم نے ان کو معجزات بھی دیے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ، لیکن تم نے ہدایت نہ پائی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اپنی قوم سے، یا قوم انکم ظلمتم انفسکم، تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچھڑے کو خدا بنا کے، بچھڑے کو خدا مان کے تم اپنے جانوں پر ظلم کر چکے ہو. فتوبوا الی بارئکم، تم اپنے باری تعالی اللہ تعالی کی طرف توبہ کرو. فاقتلوا انفسکم، تو توبہ تمہاری یہ ہوگی کہ تمہارے وہ رشتہ دار، میری قوم کے وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو خدا مانا تھا، ان کو قتل کریں. کون لوگ؟ ان کی وہ برادری جنہوں نے قتل نہیں کیا، ان کے وہ رشتہ دار جنہوں نے بچھڑے کی پوجا نہیں کی، وہ بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کریں. تمہارا یہ کفارہ ہے. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے عزیزوں رشتہ داروں کو قتل کرو جنہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، یہ تمہارا کفارہ ہوگا تمہاری قوم کا تمہارے باری تعالیٰ کے نزدیک. انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا اوکھا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حالات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ
ان پر دھند نازل فرما دے تاکہ یہ آسانی سے اپنے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر سکے اور ان کی مدد کے لیے بھی کوئی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے دھند نازل کی تو اس دھند میں پھر انہیں یہ کرنا پڑا۔ تو جب انہوں نے یہ کیا فتاب علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے پھر سب پر، قوم پر توجہ رحمت فرمائی، کیونکہ اللہ انہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ وہ قوم بڑی ڈھیٹ تھی تو ان کے لیے احکام بھی بڑے سخت تھے۔ یہ قوم بڑی رحم دل ہے، رحمت للعالمین کی امت ہے، ان کے لیے احکام بھی بڑے نرم ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اس وقت کو بھی یاد کیجئے جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ آپ اللہ تعالیٰ کو جہری طور پر، ظاہری طور پر ہمیں دکھائیں خدا کہاں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا سخت مطالبہ ہے کہ ہم اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں وہ خدا نہیں دکھاتے جس نے آپ کو نبوت عطا فرمائی ہے۔ جس خدا کی آپ بات کرتے ہیں، جس خدا کے پیغمبر ہیں، خدا دکھائیں تو ہم مان لیں گے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں پکڑ لیا تھا بجلی نے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی تفصیل اس کی اس طرح ہے کہ قوم نے اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ قوم یہ کہتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سمجھاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اگر دیکھیں گے نہیں تو ہم مانیں گے نہیں، اگر منانا چاہتے ہیں تو ہمیں دکھا دیں۔ انہوں نے شدت کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے رہے۔ رب نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو کہ بنی اسرائیل کے معتبر آدمی، 70 قسم کے آدمی جو معتبر ہوں، جس پر قوم جن پر یقین کرتی ہو، جن کو معتبر سمجھتی ہو، اس کو لے کر کوہ طور پر آ جائیں۔ تو بنی اسرائیل کے 70 نمائندے، کونسلر کہہ لو یا ایم پی اے یا میں نے کہہ لو، جو اس قوم کے معتبر لوگ تھے، 70 آدمی لے کر جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا جو جلوہ ہے بہت بڑا ہے، اس کی تجلی کا کروڑواں حصہ سوئی کے اس سوراخ کے برابر اللہ تعالیٰ نے وہ ظاہر فرمایا، وہ نور ظاہر ہوا۔ تو جب نور ظاہر ہوا، پہاڑ برداشت نہ کر سکا، کوہ طور کوئلہ بن گیا۔ یہ جو سرواں آتا ہے نا، یہ کوہ طور سے آتا ہے۔ کوہ طور کوئلہ ہو گیا، جل گیا، اور وہ جو بنی اسرائیل کے نمائندے تھے وہ جل کے راکھ بن گئے، سوا ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلوے میں مستغرق ہو کے برداشت نہ کر سکے، آپ پہاڑ پر گر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد افاقہ ہوا، اٹھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ یہ تو آئے تھے کہ یہ قوم کے نمائندے ہیں، قوم کو جا کے گواہی دیں گے کہ ہم اللہ کو دیکھ کے آئے ہیں، یا اللہ یہ تو سوا ہو گئے، اب قوم کو جا کے کون بتائے گا کہ ہم رب کو دیکھ کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم میرے پیغمبر ہو، میں نے معجزہ دیا ہے آپ کو، آپ ان کو اشارہ کریں یہ زندہ ہو جائیں گے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے حکم سے اٹھ پڑو۔ وہ جو سوا ہو چکے تھے وہ زندہ ہو گئے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا رب کو دیکھ لیا ہے، رب کو نہیں، رب کے جلوے کی تجلی کا کروڑواں حصہ۔ ابھی تو اللہ نے پورا جلوہ نہیں دکھایا۔ انہوں نے کہا جی ہم نے دیکھ لیا ہے، یہ تو بڑا ڈاڈا کام ہے، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ تو فرمایا اچھا جاؤ پھر جا کے قوم کو گواہی دو کہ ہم رب کو دیکھ کے آئے ہیں، اور ہم مر بھی گئے تھے، جل بھی گئے تھے، تو ہمیں دوبارہ زندگی عطا کی گئی ہے۔ یہ بھی سارا واقعہ جا کے سناؤ۔ تو انہوں نے سنایا کہ موسیٰ علیہ السلام کے اشارے سے ہم دوبارہ زندہ ہو گئے، جلوے کو دیکھا تو ہم پر موت واقع ہو گئی تھی۔ قوم کو جا کے بتایا تو پھر قوم کو اللہ تعالیٰ پر کچھ ایمان نصیب ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مختصر لفظوں میں اس واقعے کو بیان فرمایا
کہ جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہری طور پر اللہ کا تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو پکڑ لیا تھا تم کو بجلی نے، یعنی وہ بجلی جیسے چمکتی ہے اسی طرح ہی وہ نور تھا، بجلی نہیں تھی وہ حقیقت میں نور تھا، تو پکڑا تم کو بجلی نے اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد تمہیں ہم نے زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اچھا، اس قوم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرماتے تھے کہ قیامت کا دن آئے گا، قیامت کے لیے تیاری کرو، قیامت آئے گی، انہوں نے کہا جی کیسے آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، موت کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کرے گا، تو پھر زندہ ہو کے تم دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگے گے، اپنے عملوں کا حساب دو گے، جواب دو گے۔ انہوں نے کہا جی مرنے کے بعد زندگی کا تصور تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، جو مر جائے وہ مٹ گیا، وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ نشانی دکھائی کہ تم کہتے ہو کہ موت کے بعد زندگی نہیں ہے، اگر میرے موسیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں زندہ کر سکتے ہیں تو ان کا خدا بھی تمہیں قیامت کے دن زندہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا بلکہ کر کے دکھا دیا، پریکٹیکل دکھا دیا کہ تم کہتے ہو کہ موت کے بعد زندگی نہیں، اب بتاؤ کہ اگر اللہ اور اس کے رسول چاہیں تو کیا موت کے بعد زندگی نہیں مل سکتی؟ تو جس خدا کے رسول مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں وہ خدا بدرجہ اولا موت کے بعد قیامت کے دن زندہ کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسا ہوا تھا، لوگ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندگی، پھر وہ یہ کہتے تھے، کئی لوگ کہتے تھے کہ جلا دو، قیامت کے انکار کے لیے میت کو جلا دیتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ تو ہونا ہی کوئی نہیں، جلا دو، اس کو راکھ کر دو۔ تو ہندو بھی ایسا کرتے ہیں، وہ جلا دیتے تھے اپنے مردوں کو، ان کی سوا کو، جب ہوا چلتی تھی تو دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے دریا میں اس کی راکھ اڑا دیتے تھے ہوا میں، تو پھر کہتے تھے اس کے جو ذرات ہیں جسم کے، ہوا نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیے، کچھ پانی میں مل گئے، کچھ زمین میں مل گئے، تو کون ان ذروں کو کون زندہ کرے گا؟ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ معجزہ کہ رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ لوگ نہیں مانتے، مجھے دکھا تو کیسے مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا 4 پرندے لے لو، جناب ابراہیم علیہ السلام نے 4 پرندے لیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کا قیمہ کر کے 4 مختلف پہاڑوں پر مکس کر کے رکھ دو، تاکہ یہ نہ پتا چلے کہ یہ ذرہ کس پرندے کا ہے، یہ کس پرندے کا ہے، یہ کس پرندے کا ہے۔ قیمہ مکس کر کے 4 مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو، بلاؤ اپنی طرف۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پرندوں میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ وہ پرندے جو قیمے کے اجزاء تھے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے گئے، ملتے گئے، تو وہ پرندے زندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ قوم دیکھ رہی تھی، قوم نے جب یہ معجزہ دیکھا، آپ نے فرمایا تم کہتے ہو کہ تمہارے جسم کے ذرات جو ریت نے اڑا دیے ان کو کون جمع کرے گا اور زندہ کرے گا؟ اگر یہ قیمے کے ذرات اللہ کا پیغمبر جمع کر سکتا ہے تو ان کے جسم کے جو راکھ ہے دریا میں یا مٹی میں مل گئی، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ قیامت کے منکروں کے لیے یہ 2 نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی، اور پھر حضرت عزیر علیہ السلام کا زندہ ہونا یہ بھی کل انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے، تو عزیر علیہ السلام جو باپ تھے، باپ کی عمر 40 سال، بیٹے کی عمر 110 سال۔ یہ واقعہ کل بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ یک وقت مجموعہ 40 دن چلا کشی کی، جبریل علیہ السلام مجموعہ لے کر آئے تو پیش کر دیا، جائیں جی یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ قوم کو پہنچا دیں۔ انجیل بھی اسی طرح آئی تھی، زبور شریف بھی اسی طرح ہی آئی تھی، یک وقت مجموعہ۔ لیکن قرآن پاک بھی یک وقت نہیں آیا، کیونکہ لوگوں کو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانی تھی کہ دوسرے انبیاء وہی کے پیچھے گئے، لیکن وہی اپنے خدا کے محبوب علیہ السلام کے پیچھے پیچھے وہی تلاش میں جا رہی ہے۔ اس کا بھی اس کے موقع پر بیان کریں گے انشاءاللہ۔
सुम्मा बासनाकुम मिन मौतिकुम, तुम्हारे मरने के बाद हमने तुम्हें जिंदा किया ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ। वज़ल्ललना अलैकुमुल गमाम, हमने बादलों के साथ तुम्हारे सरों पर गर्मी में साया किया। व अनज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सलवा, आसमानों से मन्नो सलवा हमने तुम्हारे लिए नाजिल किया। और हमने कहा कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, हमारा तय्यब रिज़्क जो है ये खाओ और उसका शुक्र अदा करो। वमा ज़लमूना, हमने तुम पर कोई जुल्म तो नहीं किए थे, जुल्म तुमने अपनी जानों पर किए थे, हमने तुम पर कोई जुल्म, हमने तो तुम पर इतनी करमनाजियां फरमाई थी, लिहाजा हमारी नेमतों को याद करो। वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन तुम तो अपनी जानों पर खुद जुल्म करते रहे हो, हमने तो तुम पर मेहरबानियां की हैं। वइज़ कुलना दुखुलू हाज़िल करिया, जबकि हमने कहा कि दाखिल हो जाओ इस बस्ती में। वकुलू मिन्हा हैसु शि'तुम रगदन, और खाओ इस बस्ती में से जहां से तुम चाहो, जो चाहो, बेरोक टोक सब कुछ खाओ। वदखुलुल बाब सुज्जता, इस बस्ती के गेट में जब तुमने जाना है तो सजदा करके दाखिल होना है। यह मुकद्दस बस्ती है, बैतुल मुकद्दस वाली बस्ती, इसमें सजदा करके दाखिल होना है। वकूलु हित्तातुन, और तुमने कहना है कि या अल्लाह माफी चाहिए। जब बैतुल मुकद्दस के गेट में सजदा करके माफी मांग के दाखिल होगे, नगफिर लकुम खतायाकुम, हम तुम्हारी सारी खताएं, पिछली सारी तुम्हारे जुल्म ज़्यादतियां माफ कर देंगे। वसनज़ीदुल मुहसिनीन, और एहसान करने वालों को, नेकी करने वालों को हम और ज्यादा अजर अता फरमाते हैं। जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि बैतुल मुकद्दस की बस्ती में दाखिल हो जाओ, ये भी मुख्तसर करते हैं, वाक़या बड़ा तवील है। तो बैतुल मुकद्दस के जो जहाँ से बैतुल मुकद्दस की बस्ती शुरू होती है, वहाँ पर गेट था, दरवाज़ा था। अल्लाह ताला ने फरमाया कि सजदा करके तो माफ़ी मांग के जाना है। तो उन्होंने क्या किया, उनका ढीठपन देखे, अल्लाह की कितनी नेमतें खाने के बाद क्या किया उन्होंने, सजदा करके दाखिल हो। तो सजदा करने की बजाय उन्होंने हाथ यूं ज़मीन पर रखे, तो अपनी इन पट्टों के ज़रिए घिसट के सीना निकाल के वो दाखिल हुए, बजाय झुकने के सीना निकाल के और हाथों को ज़मीन पर रख के तो रिड़ के दाखिल हुए। अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुमने कहा है कि कहना है हित्तातुन, या अल्लाह माफ़ी चाहिए, हमारी पिछली गलतियां कसूर माफ़ कर दें। लेकिन वो कहने लगे हमें माफ़ी नहीं चाहिए, हित्तातुन नहीं चाहिए, हमें हिंतातुन चाहिए। हिंतातुन का माना होता है गंदम, सानू हाड़ी सोनी चाहिए, सन दाने चाहिए, माफियान वजह की करना। माअज़ल्लाह, इतनी ढीठ कौम, बेशरम कौम। हमने कहा था कि बस्ती में दाखिल हो वो सजदा करके, लेकिन वो अकड़ के दाखिल हुए। हमने कहा था कि तुम कहो हित्तातुन, या अल्लाह माफी चाहिए, जब इस तरीके से दाखिल होगे तो हम तुम्हें एक गुनाह माफ कर देंगे। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, उन जालिमों ने अल्लाह ताला के उस कौल को ही बदल दिया। गैरल्लज़ी क़ीला लहुम, जो अल्लाह ताला ने उनसे कहा था वो नहीं कहा, उसका गैर कहा। अल्लाह ने कहा था हित्तातुन कहो, उन्होंने हिंतातुन कहा, जी हमें गंदम चाहिए, दाने चाहिए। अल्लाहु अकबर। फ़अन्ज़लना अलल्लज़ीना ज़लमू, हमने फिर उन जालिमों पर रिजज़, अजाब नाजिल किया, आसमानों से अजाब नाजिल किया, इस सबब से कि बजाय सरे तस्लीम खम करने के उन्होंने फिसकी किया, नाफरमानियाँ ही की, हमारे हर हुक्म का उलट किया, हमने उनको अजाब में मुब्तला किया। और उसके बाद फिर उनको बंदर भी बना दिया गया था, कईयों को बदमानस बना दिया गया। 3 दिन के बाद उनकी मौत वाक़या हो गई। और कुछ लोग ये समझते हैं कि जो आज के बंदर हैं ये उन बंदरों की औलाद है, लेकिन ये सही नहीं है। वो 3 दिन बाद मर गए थे, उनकी नस्लें ख़त्म हो गई थी, उनकी औलाद में से आज एक भी मौजूद नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। जी।